جی ناظرین، ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں شیر علی ارباب صاحب سے اور لحاظ علی صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ایک طرف تو سیاست پہ اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو اندرونی لڑائیاں ہیں، دا نیور اینڈنگ فائٹ. جی شیر علی ارباب صاحب، آپ نے سنی لحاظ علی صاحب کہہ رہے ہیں سیاسی رستہ آپ لوگوں نے اپنایا ہے، احتجاج چھوڑا ہے، تو مطلب کہ یہ انہوں نے ہیڈ لائن دیا. اب آپ خبر مجھے ذرا سمجھائیں کہ کیسے آپ نے سیاسی رستہ اپنایا ہے. اس میں دو ویوز ہیں، اور اگین مطلب ہے کہ ایک ویو تو یہ ہے کہ بالکل ہم ذرا چیزوں کو پولیٹیکلی دیکھنا شروع کر گئے ہیں. دوسری اچھا، یہ کب سے ہوا ہے؟ میں بھی ابھی سے، جب سے غالباً جب سے جنید اکبر صاحب آئے ہیں اور سہیل افریدی صاحب آئے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ بھی کچھ لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ جی وہ کنٹینر جب آیا تو اس سے کی وجہ سے بھی کچھ پریشر ویشر آیا. ناٹ اے پاپولر اوپینین. ابھی جو ریسنٹلی ہمارا جو آپ لوگ آزادی یا موت کے نام سے، ہاں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں، ہم نے جو ہے اپنی جو مزاحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہیں ہر وقت جو ہیں وہ کسی نہ کسی محاذرائی میں رہیں. مزاحمت ہم کرتے ہیں، مزاحمت ہم پالیسیز کے خلاف کرتے ہیں، مزاحمت ہم اس وسطائیت کے خلاف کرتے ہیں. یہ جو الیکشن ہمارا 8 فروری کو چوری ہوا ہے کہ ووٹ ایک پارٹی کو پڑا یا ایک جماعت کو پڑا، اور اگلے گننے والوں نے اور انٹیلیجنس والوں نے اٹھا کے اس کو کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا. وہ ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاس دیکھیں بہت رسپانسبلٹیز ہیں. یہ میں اکثر پارٹی میں بھی کہتا ہوں. بالکل میں بڑا میں انتہائی انگریٹفل آدمی ہوں گا کہ میں اس چیز کو فراموش کروں کہ میں عمران خان صاحب کی وجہ سے 2 دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ پختونخوا کے لوگوں نے بھی تحریک انصاف کو اور خان صاحب کو 3 دفعہ اپنے حکمران چنے، اور ان کا بھی ہم پہ حق ہے. جس طرح خان صاحب کا ہم پہ حق ہے کہ ہم ان کی آزادی کے لیے یا ان کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں، اسی طرح پختونخوا کے عوام کا، اس میں اوبیسلی اور قومیتیں بھی ہیں، ان کا بھی حق ہے ہم پہ کہ ہم ان کو ڈیلیور کریں گورننس، پیس، سیکیورٹی اینڈ پراسپیرٹی. اس چیز کو جو ہے کنفرنٹیشن سے یہ ہوتا تھا کہ کنفرنٹیشن ہوتا تھا وفاق کے ساتھ، ہمارے معاملات خراب ہوتے تھے. بہت سے ہمارے بہت سے جو ہیں ریسورسز ان کی طرف واجب الادا ہیں جو ہمارا حق بنتا ہے. لیکن اس کنفرنٹیشن کی وجہ سے وہ چیزیں رک گئی تھی. اب چونکہ ایک چیز جا رہی ہے، سو اس کی وجہ سے وہ تو سر آپ معاف کریں گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جو آپ یہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ صوبہ بھی چلانا آپ کی ذمہ داری تھی اور کیونکہ آپ محاذرائی کرتے تھے تو اس کی وجہ سے وہ آپ کو فنڈز نہیں دیتے تھے صوبہ چلانے کے لیے. تو اب آپ لوگ جو جیسے لحاظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گورننس کی مجبوری ہے، اس کی وجہ سے آپ لوگوں نے اپنا رویہ تبدیل کیا ہے. the compulsion of the mandate جو ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا. لیکن دوسری فلپ سائڈ یہ بھی ہے کہ جی ہم عوام کے لیے مذاکرات کی طرف بھی جاتے ہیں، ہم سیاسی فیصلوں کی طرف بھی جاتے ہیں، لیکن میسیج بھی کیا ہے کہ یہ کنٹینر بھی ہے، ورسٹ کمز ٹو ورسٹ، وہ بھی عمل میں آئے گا. ٹھیک ہے. لحاظ صاحب obviously آپ نے بھی اس پہ بات کی، اب شیر علی ارباب صاحب بھی آپ نے ان کا جواب سنا. تو سر اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو ایک نئی ہم کہیں احساس ہوا ہے، نیا احساس پاکستان تحریک انصاف کو، تو یہ جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ شٹر ڈاؤن اتوار کے دن کوئی اتنا بہت مؤثر نہیں تھا ملک بھر میں، بہت خاموشی سے دن گزر گیا، پتہ نہیں چلا، اور کچھ لوگ اس کی ذمہ داری بھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈال رہے ہیں. یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کی لیڈرشپ ملک میں کہیں زیادہ جگہوں پہ نظر نہیں آئی. کیا یہ سب بھی جان بوجھ کر کیا گیا کیونکہ اب محاذرائی کم کرنی ہے اور سیاست زیادہ کرنی ہے؟ عرفہ نور بی بی، آپ کے اس سوال کی جانب آنے سے پہلے جو اتوار کے دن وزیر اعلیٰ کی کنٹینر کی وہ موت یا آزادی والی جو وہ آئی ہے نا، وہ پکچر اور وہ ویڈیو، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دوں کہ بیسیکلی یہ کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں، اپنے پارٹی کی سوشل میڈیا کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ یہ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو ساتھ ہم یہ بھی کر رہے ہیں، اس کو ایک لالی پاپ دینے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا. تھوڑا سا میں نے کہا کہ اس حوالے سے بھی بتا دو. اب آتے ہیں اتوار کے دن کی. اب آپ اتوار کو دیکھیں، اتوار کے دن خود آپ کو پتہ ہے زیادہ تر دکانیں بھی بند اکثر ہوتی ہیں، چھٹی ہوتی ہے، کچھ کھلے رہتے ہیں بازار، یہ میں نہیں کہہ رہا،
لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو اہم قائدین ہیں ان سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ کال جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے دی تھی، اور یہ بیسیکلی محمود خان اچکزئی صاحب کی چوائس تھی کہ اس طرح کیا جائے. اسی وجہ سے ہم نے اس کی صرف ہاں میں ہاں ملایا ہے. پشاور کی حد تک ارباب شیر علی صاحب نے کسی حد تک ایک مخصوص جگہ پر احتجاج کیا، باقی شہر جو تھا وہ کھلا تھا. مجھے بتائیں چارسدہ میں کیا ہوا، مجھے بتائیں مردان میں کیا ہوا، سوات میں کیا ہوا، کوہاٹ میں کیا ہوا، ہاں ڈی ای خان میں بھی احتجاج ہوا ہے. مجھے بتائیے ایبٹ آباد اور ہزارہ میں کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. دکانیں کھلی تھی، ٹریفک معمول کے مطابق چل رہا تھا. تو لحاظ صاحب پاکستان معاف کریے گا، آپ کی بات یہاں میں کاٹ رہی ہوں، آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں سر. یہ کوہاٹ میں کیا ہوا تھا؟ کیونکہ وہاں تو ہمیں ایسے لگا کہ جیسے شفیع جان صاحب اور جو وہ سینیٹر خرم صاحب ہیں وہ مطلب کہ مور اور لیس فیس ٹو فیس آ گئے تھے. ایسا کوئی آپ کو بھی ایسے لگا یا وہاں کوئی اور واقعہ ہوا؟ بیسیکلی خرم ذیشان صاحب جو ہے وہ جپٹنا پلٹنا، وہ کیا ہے لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، وہ تھوڑے سے گرم مزاج کے ہیں. اور وہ سرسوں پر جو ہوتی ہے وہ کیا جماتے ہیں، وہ ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی، وہ ہتھیلی پر بیسیکلی تھوڑا سرسوں سا جماتے ہیں. ہاں وہ بیسیکلی وہ اس ہتھیلی پر مزاج کے سرسوں ہیں. جماتے ہیں، سرسوں ہاں پہ کچھ وہی نہیں ہتھیلی جماتے. پر سرسوں جمانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب خرم ذیشان صاحب انقلابی ہے، انہوں نے کال دی کہ پنجاب کو جو جانے والا راستہ ہے خوشحال گڑھ کے قریب اس کو بند کرتے ہیں. اب کوئی حیرانگی ہوگی، پہلے پولیس نے انہیں روکا اور اس کی پارٹی تنظیم کے ذریعے بھی اس کو، جو دیگر انٹیلیجنس ادارے ہیں انہوں نے بھی اس کو روکنے کی کوشش کی. لیکن آپ نہ جائیں، کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں جائے گا. یہ تھوڑا سا کوہاٹ سے تھوڑے سے فاصلے پر بلی ٹنگ اور پھر آگے جا کے راستہ ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ شفیع جان جو ہے وہ بیسیکلی اس وقت حکومت میں مذاکرات ہو رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہی جواز اور تعویلات ڈھونڈنی ہے. تو دیکھیں تو وہ پارٹی کی سوشل میڈیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اوورال جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بیوروکریسی اس پورے احتجاج کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی. خیبر پختونخوا کی بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں. یعنی ہر ڈسٹرکٹ ڈی سی، ہر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، اس کی بنیادی طور پر ان کو یہ ہدایات دی گئی تھی کہ آپ اس احتجاج کی راہ میں روڑے اٹکائیں اور جو ٹریفک ہے اس کو بھی برقرار رکھیں اور کسی نہ کسی طریقے سے جو شٹل ڈاؤن ہے اس کو بھی. لحاظ صاحب تو یہ بھی بتائیں کہ بیوروکریسی اور پولیس یہ کس کے کہنے پہ کری تھی؟ حکومت کے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے پہ؟ دیکھیں بیوروکریسی میں یہاں پر جو سول بیوروکریسی ہے اس کا ہیڈ ہے چیف سیکرٹری، اور آپ کو پتہ ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہے. اور میں یہاں پر کہہ دوں گا کہ چیف سیکرٹری کی جانب سے ہی کہا گیا تھا. یہ پولیس جو تھا وہ پولیس کو گائیڈ کر رہی تھی، تو یہی تھا، وفاق کی جانب سے ایک قسم سے ہدایات تھی. ٹھیک جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.